محبت کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے لیے دل میں غیرت رکھنا. بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ خدا کی قسم اللہ بھی مل جائے گا, یہ جہان بھی سمر جائے گا, آخرت بھی سمر جائے گی, حتیٰ کہ عالم برزخ بھی سمر جائے گا. امام قسطلانی 911 ہجری سے وفات ہے, حافظ الحدیث ہیں, اشعار بخاری ہیں. امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک عورت مر گئی, رویہ ان امراتن مسرفتن علی نفسها رویت بعد موتها, مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا گیا, پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا, بھتیجے نے پوچھا پھوپھی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا غفر لی ربی, اللہ نے مجھے بخش دیا. کیوں؟ لمحبتی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دی ہے. بلکہ فنودیت ان من اشتہا الى حبیبنا نستحیی ان نزلہ بعتابنا, کہا مجھے تو قبر میں یہ ندا دی گئی, آواز دی گئی کہ جس کے دل میں مصطفیٰ کریم کا پیار ہو اسے عذاب دیتے ہوئے مجھ رب کو حیا آتی ہے. عالم برزخ بھی سنورتا ہے, روشن ہوتی ہے, قبر تو وہ بھی مصطفیٰ کریم کی محبت دل میں ہو. تبھی ہم کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کی لحد میں بھی اجالا ہوگا, بعد مرنے کی لحد میں بھی اجالا ہوگا, عشق سرکار کی. دل میں حضور کا پیار ہے تو قبر بھی روشن ہے. میرے بھائی قبریں ایسے روشن نہیں ہوتی. اٹھائیے بخاری شریف کی دوسری جلد باب المغازی, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ انصار کے سردار ہیں. آدھ رات کو فوت ہوئے نا, جبرائیل امین آئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یہ کون سا غلام دنیا سے چلا ہے, اس کی روح اتنی پاکیزہ ہے کہ جب وہ خدا کے عرش کے قریب سے گزری نا تو خدا کا عرش بھی خوشی سے جھوم گیا. حضور باہر نکلے, میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھتے, یوں انگلیوں کے پپوٹوں پہ چل رہے ہیں, یوں پورا پاؤں نہیں رکھتے, یوں انگلیوں کے پپوٹوں پہ چل رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پورا پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھتے؟ حضور نے فرمایا میں پاؤں کہاں رکھوں, میرے اس غلام کا جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتہ آیا ہوا ہے. یہ بخاری شریف ہے, دوسری جلد باب المغازی ہے. یا رسول اللہ پھر آہستہ چلیے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ آہستہ چلیے. حضور نے فرمایا میں جلدی پتہ ہے کیوں چل رہا ہوں, اس لیے جلدی چل رہا ہوں کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت حنظلہ کی طرح اس میرے غلام کو بھی اٹھا کے آسمانوں پہ نہ لے جائیں اور غسل دیں. میری خواہش ہے کہ میں اپنے غلام کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں. کتنا مقدر والا غلام ہے جس کو غسل مصطفیٰ کریم دے رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. تو سامعین عزیز شم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, حضور نے غسل دیا, غسل دینے کے بعد خود میرے پاک نبی نے جنازہ پڑھایا, خود حضور نے جنازہ پڑھایا. یار اگر کسی مرید کا جنازہ پڑھانے کے لیے کامل طریقت عامل شریعت حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ سید شبیر شاہ صاحب تشریف فرمائیں, اگر یہ کسی مرید کا جنازہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں تو مرید کہے گا واہ میرے مقدر میرا مرشد میرا جنازہ پڑھا رہا ہے. ایسے ہی کہ نہیں؟ تو جس کا جنازہ مصطفیٰ کریم خود پڑھائیں. پھر جناب والا قبر میں ان کو لٹایا گیا, قبر بند کر دی گئی, حضور قبر پہ کھڑے ہیں. حضور کا چہرہ افسردہ ہوا, غمناک ہوا, پھر لب لے, پھر حضور کا چہرہ مسکرانے لگ گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے پاک نبی پتہ کیا فرماتے ہیں, یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا ان القبر کالطوایک علی ھذا العبد الصالح, فرمایا اس نیک بندے کو قبر نے دبانا چاہا, میں نے رب کی بارگاہ میں سفارش کی, اللہ نے میری وجہ سے قبر کو کھلا کر دیا. حضور کے غلاموں دعوت فکر ہے, بخاری شریف عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے, وہ صحابی مقام صحابیت پہ بھی فائد ہے, یہ تھوڑا شرف ہے.
کہ صحابی بھی ہے اور پھر عبد الصالح، عبد الصالح بخاری کے الفاظ ہیں، بندہ خود بھی نیک ہے، بندہ خود بھی، اونچی آنکھ چھوڑو سبحان اللہ، طالبان نہیں آندے، اونچی آنکھ، بندہ خود بھی نیک ہے، عبد الصالح، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ یہ اپنے جناب والا نیکیوں پہ گھمنڈ کرنے والے جو ہیں، اپنے چلوں پہ اور جناب والا تبلیغ پہ ناز کرنے والے لوگ ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں، عبد الصالح بخاری کے الفاظ ہیں، صحابی بھی ہے، نیک بھی ہے، اور روح بھی اتنی پاکیزہ ہے کہ خدا کا عرش بھی خوشی سے جھوم گیا، اور جنازہ بھی خود حضور نے پڑھایا، غسل بھی حضور نے خود دیا، پھر 70,000 فرشتہ جس کا جنازہ پڑھنے آیا ہے اس کو قبر دبا رہی ہے۔ بات کوئی سمجھ آئی ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی میرا خیال۔ صحابی بھی ہو، بندہ بھی نیک ہو، روح بھی پاکیزہ ہو، جی 70,000 فرشتہ جس کا جنازہ پڑھنے آیا ہے، حضور فرماتے ہیں کسی نبی کا جنازہ بھی 70,000 فرشتہ پڑھنے نہیں آیا، تو میرے اس غلام کا 70,000 فرشتہ جنازہ پڑھنے آیا۔ پھر جناب والا 5ویں فضیلت کیا ہے؟ حضور نے خود غسل دیا۔ 6ٹھی فضیلت کیا ہے؟ حضور نے خود جنازہ پڑھایا، قبر دبا رہی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ لو کہ مصطفیٰ کریم کا وسیلہ بیچ میں نہ ہونا تو صحابہ کی بھی قبریں کشادہ نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بخاری شریف ہے۔ صحابہ کی بھی قبریں اگر جناب والا روشن ہوتی ہیں تو مصطفیٰ کے وسیلے سے روشن ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بیچ میں نہ ہو، ذات رسول کا وسیلہ بیچ میں نہ ہو تو صحابی کی بھی قبر روشن نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر، مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر اگر صحابی کی قبر روشن نہیں ہوتی تو مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر وہابی کی قبر کیسے روشن؟ اور نان سٹاپ داڑیاں رکھنے سے قبر روشن نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لمبے چلوں سے قبریں روشن نہیں ہوتی، قبر روشن ہوتی ہے تو مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے روشن ہوتی ہے۔ حضور کو بیچ میں رکھو، وگرنہ مجھے جواب دو اسلام آباد کے اندر جتنے اس عقیدے کے رہتے ہیں، جواب دو مجھے بخاری شریف کے الفاظ کا، عبد الصالح، عبد الصالح، عبد الصالح، بندہ نیک ہے پھر بھی قبر دبا رہی ہے۔ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ میں لینے کے لیے آؤں گا یا وہاں آپ پہنچے گے جواب دینے کے لیے؟ بطور چیلنج یہ بات کر رہا ہوں، اپنے عقیدے پہ ناز کرنے والے، اپنے اعمال پہ ناز کرنے والے، اعمال بڑی اچھی چیز ہے لیکن یاد رکھیے نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے دی ہے۔ مصطفیٰ کریم کا وسیلہ بیچ میں نہ، صحابہ کی بھی قبر روشن نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مصطفیٰ کریم کا وسیلہ بیچ میں نہ ہو صحابہ کی قبریں روشن، اور آل بیت کی بھی قبریں روشن تب ہوتی ہیں جب مصطفیٰ بیچ میں ہوتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئی، حضور کی سگی پھوپھی ہیں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتاری، فرمایا میری قمیض کو میری پھوپھی کا کفن بنا دو۔ جب پھوپھی کو قبر میں لٹانے لگے حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ پہلے میں خود لیٹتا ہوں۔ حضور خود لیٹے پھر باہر نکلے، فرمایا اب میری پھوپھی کو لٹاؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے قمیض دی ہے، جی یا رسول اللہ۔ میں قبر میں لیٹا ہوں، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پتہ ہے کیوں؟ توجہ کرنا۔ حضور نے فرمایا انی البستھا من ثیاب الجنت وطلعت معها فی قبرها لأخفف عنها عن ضغطۃ القبر۔ میں نے اپنی قمیض بطور کفن پھوپھی کو اس لیے دی ہے کہ میری قمیض کی وجہ سے میری پھوپھی کو جنت کے لباس عطا ہوں گے، اور میں قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ میری برکت کی وجہ سے قبر کھلی ہو جائے گی۔ مولا علی کی والدہ کی بھی قبر اس وقت تک روشن نہیں ہوتی جب تک بیچ میں مصطفیٰ نہیں ہوتے۔ صحابی کی بھی قبر روشن اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک بیچ میں مصطفیٰ نہیں ہوتے۔ تو قبر روشن کیسے کر لے گا حضور کے وسیلے کے بغیر؟ حضور کا جھاڑو دینے والا مسجد وہاں آدھ رات کو فوت ہو گیا، صحابہ نے دفنا دیا۔ میرے پاک نبی صبح آئے، فرمایا میرا وہ غلام نہیں نظر آ رہا جھاڑو دینے والا۔ حضور رات کو فوت ہو گئے،
ہم نے کفن دفن کر لیا آپ کو